غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے، اور جو سفید پوش طبقہ ہے آج وہ خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں۔ آج لوگ خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں، گھروں میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کی عیاشیاں، ان لوگوں کی بدماشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان لوگوں کی بدماشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل قصوروار ہم یا عوام ہیں، ہم لوگ اصل قصوروار ہیں جو ان لوگوں کو ووٹیں دیتے ہیں، جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ اسمبلیوں میں جا کر ہماری کوئی بات نہیں کرتے، عوام کی ریلیف کی کوئی بات نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام قصوروار ہیں جو ظلم تو سہتے رہتے ہیں مگر بغاوت نہیں کرتے۔ ہمیں اب باغی بننا پڑے گا، ہمیں اب بغاوت کرنی پڑے گی اس نظام کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف ہمیں اب بغاوت کرنی پڑے گی۔ تو کہ یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ان کے یہ ضابطے ہم نہیں۔ کیا آپ لوگ نہیں سنتے ٹی وی چینلز پہ؟ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ آج فلاں جگہ پر ایک شخص نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا اور آخر میں خود بھی خودکشی کر لی؟ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ کیونکہ وہ لوگ ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، وہ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، میں عوام سے مخاطب ہوں کہ خدا را آپ لوگ ہوش کے ناخن لیجئے۔ کب آپ کو سمجھ آئے گی، کب آپ کو عقل آئے گی؟ جب آپ کے اپنے پیارے اس طرح کی حرکتیں کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، تب آپ کو ہوش آئے گا۔ جب آپ کے گھر سے جنازے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، لوگ خودکشیوں کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، تب آپ کو ہوش آئے گا، تب نکلو گے اس مہنگائی کے خلاف، تب نکلو گے اس نظام کے خلاف۔ خدا را اس نظام کے خلاف بغاوت کرو۔ ابھی چند دنوں کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام اس لیے قصوروار ہے۔ اب خود لوگ دیکھیے گا، چند دنوں کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہے، چند مہینوں کے لیے قائم رہیں گے، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، مگر ان پہ جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے لگائے جائیں گے وہ کس کی جیب سے نکلیں گے؟ وہ ہماری جیبوں سے نکلیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ جب یہ لوگ اربوں روپے لگا کر اسمبلیوں میں جائیں گے، جب یہ لوگ اربوں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے لگا کر اسمبلیوں میں جائیں گے 2-3 مہینوں کے لیے، تو کیا یہ لوگ اپنی جیبیں بھریں گے یا آپ کا خیال کریں گے یا آپ کی ریلیف کی کوئی بات کریں گے؟ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیجئے، ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے، مکمل طور پہ بائیکاٹ کیجئے ان لوگوں کا۔ کون کون اس بات کی حمایت کرتا ہے؟ کیا بائیکاٹ کرتے ہیں اس نظام کا؟ کیا بائیکاٹ کرتے ہیں اب آپ؟ جی بالکل۔ خدا را ان پراٹھا مافیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجئے۔ ابھی الیکشن آئیں گے، لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے آئیں گے، ان کے کپڑے پھٹیں گے، زخمی ہوں گے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ پھر بھی دلیرانہ انداز میں کھڑے ہو جائیں گے، فخر کریں گے، پراؤڈ فیل کریں گے کہ ہم نے اپنے لیڈر کی گاڑی کے ٹائروں کو چوم لیا ہے۔ خدا را اپنی غیرت کو جگائیے۔ کب آپ کی غیرت جاگے گی کہ آپ اپنے لیڈر کی گاڑیوں کو، ان کے ٹائروں کو چوم کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور گھر میں آپ کے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا را اس نظام کے خلاف بغاوت کرو۔ کیا آپ باغی بنو گے اس نظام کے خلاف؟ کیا آپ بنو گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج بھی ایسے غریب لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسا جو سفید پوش طبقہ موجود ہے جو چھپ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا را اب تو ہوش کرو، نکلو، بغاوت کرو اس نظام کے خلاف۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آپ کھڑے ہوگے، جتنا ٹائم لگاؤ گے، اتنی زیادہ قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی۔ خدا کرے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ جزاک